اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا معجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 145 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے موت کے بارے میں حکم فرمایا ہے اور لوگوں کا جو دنیا چاہنے والے ہیں اور آخرت میں اس کا اجر چاہنے والے ہیں ان کا موازنہ کیا ہے، اور جو شکر گزار ہیں ان پر اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما کانا، اور نہیں، لنفس، کوئی شخص، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے، ان تموتا، کہ جس پر موت آئے، الا، مگر، بِإِذْنِ اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ وما کان لنفس ان تموت الا بِإِذْنِ اللہ، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے تم میں سے جس پر اللہ کے حکم کے بغیر موت آئے، یعنی موت آتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے۔ کتابا معجلا، کتاباً یعنی لکھا ہوا ہے، معجلہ مقررہ وقت، یعنی مقررہ وقت لکھا ہوا ہے جو موت کا ہے، اللہ نے اس کو لکھ رکھا ہے، کس نے کس وقت، کس تاریخ کو، کس دن میں، کتنے بجے مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، یہ اللہ کے پاس سب لکھا ہوا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، وَمَن يُرِدْ، وَمَن کا مطلب اور جو شخص، یرید کا مطلب ارادہ رکھتا ہے، نیت کرتا ہے، خیال کرتا ہے، چاہتا ہے، ثواب الدنیا، ثواب چاہتا ہے دنیا کا، وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا، اور جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، یعنی جو کچھ وہ نیک کام کرتا ہے اس کا بدلہ دنیا میں ہی وہ چاہتا ہے، نوتے ہی، تو ہم اسے دے دیتے ہیں، منہا، اسی دنیا میں ہی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نُؤْتِهِ منہا، اور جو چاہتا ہے دنیا میں اس کو اس کے کیے ہوئے کام کا اجر و ثواب مل جائے، مزدوری مل جائے، تو ہم اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو چاہتا ہے، جو ارادہ رکھتا ہے، ثواب الآخرت، آخرت کے ثواب کا، یعنی کام دنیا میں کرتا ہے نیک اور ارادہ رکھتا ہے کہ اس کا ثواب مجھے آخرت میں ملے، نوتے ہی منہا، تو اسے ہم ادھر ہی آخرت میں ہی اس کا ثواب دے دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جو شکر کرنے والے ہیں ان کو تو ہم ضرور جزا دیں گے۔ پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ کوئی انسان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت مقرر ہے جو لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کے ثواب کے ارادے سے کام کرے گا
تو اسے ہم دنیا میں ہی اس کا اجر دے دیں گے، اور جو آخرت کے ثواب کے ارادے سے کام کرے گا تو اس کی جزا وہ آخرت میں ضرور پائے گا، اور ہم شکر کرنے والوں کو ضرور جزا اور صلہ عطا کریں گے۔ اب آپ غور کریں کہ اس آیت میں 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا، یعنی کوئی انسان بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مرتا، اور اس کے مرنے کا وقت جو مقرر ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ اور دوسرا حصہ اس کا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور دوسرے حصے میں آیا کہ جو بندہ دنیا میں اعمال کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اور اس کا صلہ دنیا میں ہی چاہتا ہے، تو پھر ہم اس کو دنیا میں ہی اس کا صلہ دے دیتے ہیں، آخرت میں پھر اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تیسرے حصے میں فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، وَمَن يُرِدْ، اور جو بندہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو آخرت میں اس کا ثواب ملے جو یہاں کام کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اسے آخرت میں ہی اس کا اجر و ثواب دے دیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اگلے حصے میں کہ سَنَجْزِی الشَّاکِرِین، جو شکر کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اجر و ثواب دے گا۔ اب پہلے حصے پہ غور کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا، یعنی کوئی بندہ جو مرتا ہے اس کی موت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو اس پر موت نہیں آتی، اور اس کی موت کا وقت بھی اللہ نے لکھ رکھا ہے، مقرر کر دیا ہوا ہے۔ اس لیے جو ہے موت، اور یہ بھی اس سے صدقہ خیرات جو ہوتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں، لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس نے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ پھر اس کی موت اگر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صلہ رحمی جو ہوتی ہے نا، صلہ رحمی جو ہم کرتے ہیں، تو وہ صلہ رحمی بندے کی زندگی کو بڑھا دیتی ہے۔ کیسے بڑھا دیتی ہے؟ کہ بندہ جو ہے جب صلہ رحمی کرتا ہے تو وہ جو صدقہ خیرات کرتا ہے اس میں تو ایک کے بدلے میں 10 تو ملتے ہیں نا۔ اب ایک کے بدلے میں 10 جو ہیں اس کو ملیں گے، جب تک وہ کھائے گا تو اس وقت تک تو زندہ رہے گا نا۔ ابھی جس نے 1 روٹی دے دی تو اس کی 10 روٹیاں تو اس کو ملی، اب 10 روٹیاں ایک وقت میں تو نہیں کھائے گا، تو پھر اس کو وقت لگے گا 2-4 دن، پھر اتنا یعنی جتنا وہ صلہ رحمی کرے گا اور جتنا وہ صدقہ خیرات کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں بھی اضافہ کر دیں گے، اور اس کی زندگی بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ جب تک وہ کھائے گا نہیں پھر مرے گا نہیں۔ اس لیے یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے جو بہت اہم ہے کہ موت کا جب وقت لکھا ہوا ہے تو بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے موت سے، خاص طور پر جنگ کی وجہ سے، کہ جب جہاد اور جنگ کرنی پڑتی ہے تو اسلام میں جہاد اور جنگ کرنا فرض بن جاتا ہے کبھی، تو بندے کو اس وقت بھی موت سے نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ موت اگر اسی جہاد میں جنگ میں لکھی ہے تب آئے گی، اگر نہیں لکھی تو اس کو بندے کو کہاں موت آ سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ڈرتے ہیں کہ جہاد میں جانا پڑے اور جنگ میں جانا پڑے تو ہم کیسے جائیں گے، وہاں تو لڑائی ہوگی، مر جائیں گے، تو وہ یہ موت اگر وہاں لکھی ہوگی تب آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جنگیں لڑتے رہے، جسم کا کوئی حصہ ان کا ایسا نہ تھا جس پر تلوار تیر کا نشان نہ ہو، اور ان کی جو موت تھی وہ میدان جنگ میں نہ آئی، اور بستر پر وہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ اتنا بڑا جرنیل جس نے کتنی جنگیں لڑی، ساری عمر جنگ لڑتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو موت
بستر پر عطا فرمائی، جنگ میں میدان جنگ میں موت نہ آئی، شہادت کا رتبہ نہ مل سکا۔ تو یہ خالد بن ولید کی بات ہے۔ اسی طرح کے بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو یہ موت جو ہوتی ہے، جو اللہ نے وقت لکھا ہے اس وقت آئے گی، نہ ایک سیکنڈ منٹ پیچھے آئے گی نہ آگے۔ تو یہ آنی تو اس وقت ہے، لہٰذا اور پتہ بھی ہے کہ کس جگہ پر آنی ہے، کس تاریخ کو آنی ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ تو پھر ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اگر جہاد میں بھی جانا ہو تو بزدلی اور سستی نہیں دکھانی چاہیے، ہمت اور حوصلے سے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حوصلہ دیا اور فرمایا کہ بھئی آپ بھی اپنے جذبہ جہاد کو بلند کرو، کیونکہ موت سے نہ ڈرو۔ جس کی موت لکھی ہے وہی آئے گی نا، باقی ہر بندے کی موت تھوڑی ہوتی ہے۔ جس کی موت لکھی ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اس کو وہاں لے جاتا ہے، تو وہاں پھر اس کی موت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے موت سے یہ نہیں گھبرانا چاہیے کہ جہاد میں بندہ لڑے گا دشمن کے خلاف تو موت آ جائے گی، نہیں، بلکہ وہ تو وقت لکھا ہوتا ہے اس وقت آتی ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ کفار اور مشرکین اور جو منافقین ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کو جہاد سے روکتے بھی ہیں کہ تم تو مر جاؤ گے وہاں جاؤ گے، تو ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب غزوہ احد میں مسلمان موجود تھے، وہاں منافقوں نے ان کو کہا تھا اب تو جہاد میں کیا لڑنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ غلط افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ استغفر اللہ کے شہید ہو گئے ہیں، تو وہ غلط بات پھیل گئی، تو اس وقت مسلمان جو تھے کچھ انہوں نے بیٹھ گئے، تلواریں چھوڑ دیں، اور کچھ نے کہا کہ ہم اب کیا کریں گے لڑ کے۔ تو اس وقت یہ صورتحال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا حوصلہ بھی نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے کام کرنا چاہیے، اور آپ کی جو جنگ اور جہاد ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ جب اللہ کے لیے آپ جنگ اور جہاد کریں گے، صبر اور استقامت کے ساتھ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کے دکھ اور تکلیف، ایک ایک تکلیف، ایک ایک دکھ کی اللہ کے ہاں بہت بڑی قیمت اور اجر ہوگا جو آپ کو وہاں ملے گا۔ اس لیے موت سے نہیں گھبرانا اور حوصلہ بڑھائے رکھنا ہے، اور دشمن کا مقابلہ ہمت اور حوصلے سے کرنا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جو کہ ہمیں اس کا سبق ملا یہاں پر، اور جو قیامت تک مسلمانوں کے خلاف جنگیں ہوں گی تو وہاں بھی ایک حکمت عملی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں ہمیں ملی کہ موت سے نہیں گھبرانا چاہیے، اور دشمن کا مقابلہ ڈٹ کے کرنا چاہیے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سب کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ جو خالص بندہ اللہ کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو پیش کر دیتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرماتا ہے کہ اس کے سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور جنت میں اعلیٰ مقام پاتا ہے۔ یہ بھی بڑی بات ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ارشاد فرمایا، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ یہ دوسرے حصے میں یہ فرمایا، وَمَن يُرِدْ، اور جو ارادہ کرتا ہے تم میں سے، ثواب الدنیا، کہ دنیا میں اس کو ثواب مل جائے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو پھر ہم اس کو دنیا میں ہی اس کا ثواب اجر دے دیتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، جس طرح کا بندہ نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو بھی اس نیت کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ نیت ایک روح ہوتی ہے اور عمل ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، اور اگر عمل بندہ اس وقت کرتا ہے جب پہلے نیت کر چکا ہوتا ہے، تو اس لیے نیت اچھی ہوگی تو عمل بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور جس نے نیت کر لی کہ اس کو ثواب دنیا میں ملے، تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم اس کو دنیا میں وہ نیک کام کرتا جائے تو ہم اس کو دنیا میں ہی اس کو اجر و ثواب دیں گے۔ آپ غور کریں کہ اب جو کفار ہیں، چاہے وہ مشرکین ہوں، منافقین ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی ہوں، تو آپ ان کو دیکھیں کہ وہ نیک کام جو بھی کرتے ہیں، چاہے غریب کی مدد کر دیں، یا سیلاب زدگان کی مدد کر دیں، یا قحط وہاں کہیں آیا ہے وہاں مدد کر دیں، یا کچھ لوگوں کی مدد جس طرح بھی ان سے ہو وہ کریں، تو ان کی جو مدد کا جو اللہ تعالیٰ بدلہ ہے وہ دنیا میں دے دیتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ان کو امیر کر دیتا ہے، ان کو اور زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو دے دیتا ہے، اور جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے نا، اس کو ملتا ہی دنیا میں ہے، جس طرح کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں بھی اللہ نے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ فرماتا ہے فَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن يَقُولُ جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں، وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، یعنی اس نے دعا مانگی کہ ربنا آتنا فی الدنیا، کہ ہمیں دنیا میں تو عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے بما لہو فی الآخرۃ من خلاق، پھر ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ حصہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب دنیا میں اس کو سب کچھ مل جاتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جو لوگ دنیا اور آخرت دونوں کو چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے اسی سورہ بقرہ کی اگلی آیت میں 201 میں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے یعنی آگ کے عذاب سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو آگ کے عذاب سے بھی بچا لیتا ہے، کیونکہ اس آیت میں جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں اگلا حصہ تھا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، وَمَن يُرِدْ، اور جو ارادہ رکھتا ہے ثواب الآخرت، کہ اس کا نیک کاموں کا ثواب آخرت میں اسے ملے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم اسے آخرت میں ہی اس کا ثواب اسے دے دیں گے۔ تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بندے کو ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا بندہ پڑھے تو اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دونوں، آخرت بھی بھلی ہو جاتی ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آخرت کا بھی بھلا ہو جاتا ہے، اور نیکی اور پرہیزگاری اور اچھائی دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے عطا ہوتی ہے۔ تو اس لیے دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ تو جو شخص اپنے اعمال کا ثواب آخرت میں چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ہی اس کا ثواب دیں گے، کیونکہ جو آخرت چاہتا ہے اللہ اس کو دنیا بھی دیتا ہے، پھر آخرت بھی اس کو ملتی ہے۔ تو ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آخرت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا رکھ دیتا ہے۔ غنا کا مطلب دل اس کا اتنا امیر ہو جاتا ہے، اس کا دل ہی نہیں کرتا کسی دنیا کی کسی چیز کی طرف رغبت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ضرورت کے مطابق ہی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی ہمت کو مضبوط کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اور جس شخص کی نیت دنیا طلب کرنے کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر فقر اور محتاجی رکھ دیتا ہے، تو اس کی ہمت کمزور ہو جاتی ہے، اور جو کچھ اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے تو پھر اس سے زیادہ اس کو نہیں ملتا۔ تو گویا جو بندہ دنیا طلب کرتا ہے اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان جو پیشانی میں جگہ ہے، اس پر تنگ دستی اور فقر و فاقہ لکھ دیا جاتا ہے، پھر وہ اسی مصیبت میں بھی پڑا رہتا ہے۔ تو اس لیے جو بندہ آخرت طلب کرتا ہے اس کے دل کو اللہ امیر کر دیتا ہے، غنا کر دیتا ہے، یعنی پھر اس میں کوئی خواہش ہی نہیں رہتی، وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، جو اللہ دیتا ہے شکر ہے، وہ بس یہی کہتا ہے جو اللہ دیتا ہے بہت شکر ہے، میں اس کا بہت شکر گزار ہوں۔ بس وہ آگے اللہ نے اسی کو فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جو شکر کرنے والے ہیں ان کو اللہ بہت ہی بڑا بدلہ دے گا وہاں پہ، کیونکہ شکر جو ہوتا ہے بندہ ہر وقت چاہے اس کو دکھ ملتا ہے پھر بھی صبر و شکر کرتا ہے، اگر اس کو سکھ ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، پھر بھی صبر اور شکر کرتا ہے۔ تو شکر اور صبر ان دونوں کو جو کامل اپنے پاس رکھتا ہے اللہ کو کتنا پیارا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے جو شکر کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑا اللہ تعالیٰ نے وہاں انتظام رکھا ہوا ہے، بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہوا ہے۔
تو ان کو اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو گویا آج ہم نے یہ سبق حاصل کیا اس آیت سے کہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو اس لیے ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے، یعنی وہ کام کرنے چاہیے جو آگے ہمارے کام آئیں، یعنی قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور دنیا کی طلب کی بجائے آخرت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ جو آخرت طلب کرتا ہے اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے آخرت کی طرف ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے آخرت کے لیے کرنا چاہیے، تو دنیا خود بخود ہی بندے کی پاؤں میں آ جاتی ہے، بندے کے پاؤں چومتی ہے دنیا خود بخود ہی، اور جو بندہ آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اور جو شکر گزار ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ جو عطا کرے اس پہ بندہ شکر ادا کرے، کیونکہ شکر ادا کرنے سے بندے کا رزق بڑھتا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ کام نہیں چل رہا، تھوڑا ہو گیا ہے، یا بھئی ملازمت میں پیسے نہیں بڑھ رہے، تنخواہ نہیں بڑھ رہی، یا کاروبار دکان پر جو ہے نا کم ہے، زیادہ ہونا چاہیے، کچھ اور پیسے آئیں یا اور کچھ۔ تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ شکر ادا کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتا ہے، اس لیے دنیا میں بھی بڑھتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو بہت بڑھ چڑھ کے ملے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَسَنَجْزِی الشَّاکِرِینَ، تو شکر کرنے والوں کو اللہ بہت بڑا بدلہ عطا فرمائیں گے، اس پر بڑا کرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے، اور دین حق پر یعنی قرآن و سنت کے مطابق چل کر ہمیں یہاں اور وہاں اپنی رحمت سے سرشار کرائیں، تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل ہوں۔ آمین۔